الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور اس کا ایک اور ترجمہ اگر یوں کیا جائے کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کے بعد ان کو دنیا میں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے اس سے متعلق وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ بتائیں کہ تم نے دنیا میں جتنا عرصہ بھی گزارنا ہے تمہارا وے آف لائف کیا ہونا چاہیے، اور وحی کے ذریعے ان انبیاء تک یہ بات پہنچائی تاکہ وہ انبیاء علیہ السلام ہمیں بتا سکیں کہ تم جس دور میں بھی ہو تمہیں ایک خاص طریقے کا وے آف لائف اڈاپٹ کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب تم اس کو لے کے چلو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسلام اگر دیکھا جائے تو اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، صرف ذکر و اذکار کرنے کا نام نہیں ہے، صرف چند ریچولز کی بات کر لیں، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، یہ تمام عبادات بھی اسلام کا حصہ ہیں اور بہت اہم ہیں۔ لیکن جب تک ہم اسلام کو ایک وے آف لائف کے طور کے اوپر نہیں دیکھیں گے تب تک ہم ٹرو اسپرٹ آف اسلام یا وہ جو ایک بینیفٹ ہے، وہ جو ڈیپ بینیفٹ ہمیں اسلام کو فالو کرنے سے مل سکتا ہے، ہم اس سے محروم رہیں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو جو دنیا کے اندر انسان ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں اسٹرگل کر رہے ہیں، بہت سارے چیلنجز کا ان کو سامنا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں اس اسپیسیفک سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، کیا اس کا راستہ ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہے، اس پرابلم کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اور باقی لوگوں کو تو چلیں دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں کیونکہ وہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھا جائے اور مسلمان بھی انہی چیزوں میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں حیرانگی بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک وے آف لائف دیا تھا، جس کے اندر سوچنے کا انداز بھی ہے، ایموشنز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اپنی سوچ کو کیسے پروگرام کرنا ہے، اپنا مائنڈ سیٹ کس طرف لے کے جانا ہے، آبجیکٹو کیا ہوگا، بہت ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کی کمپلیٹ ایکسپلینیشن اور ڈیٹیلز جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود ہم اسٹرگل کرتے ہیں، تو دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری ورنگ فار اس۔ اب اگر انہی چیزوں میں دیکھیں تو آج ایک بہت بڑا مسئلہ انسانیت کا کیا ہے کہ وہ مختلف ریزنز کی وجہ سے سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور سٹریس کی بات کر لیں یا ڈپریشن کی بات کر لیں یا لو سیلف اسٹیم کی بات کر لیں تو اس کے ریزنز بہت سارے ہیں۔ آج جس ٹاپک کی بات کریں گے اس میں سے ایک ریزن کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک ایسا ریزن ہے، یہ بھی بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ ڈسسیٹسفیکشن کا سبب بنتا ہے اور کبھی کبھی سٹریس لیول کی طرف لے جاتے ہیں اور سٹریس جو ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اور وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ہے کمپیریزنز ود ادرس، دوسروں کے ساتھ ہر چیز میں ہر وقت اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہنا۔ یہ وہ بیماری ہے جس کا امپیکٹ انسان کی زندگی میں بڑا ڈیپ ہے۔ اور اگر آپ کمپیریزن کی بات کریں تو آپ اس کو دو طرح کے کمپیریزنس میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ ایک وہ کمپیریزن ہے جو کہ پازیٹیو ہے، جس کا امپیکٹ آپ کی لائف میں پازیٹیو ہے، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان نیچرلی اپنے آپ کو، اپنے حالات کو، اپنی سچویشن کو دوسروں سے کمپیئر کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسی چیز ہے جو کمپیریزن آپ کی لائف میں پازیٹیو امپیکٹ لے کے آ رہا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے اور اس کو فالو کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دن کی 2 نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ لگا کہ آپ کا جو دوست ہے وہ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر آپ کے اندر احساس ہوا کہ نہیں مجھے بھی 5 پڑھنی چاہیے، تو ہوا کیا؟ آپ نے اپنا کمپیریزن کیا اپنے دوست کے ساتھ
اپنی نمازوں کا کمپیریزن کیا یا اپنے ایکشنز کا کمپیریزن کیا کہ میں 2 پڑھتا ہوں، میرا دوست جو ہے وہ 5 پڑھتا ہے، اور اس کمپیریزن کی وجہ سے آپ کے اندر یہ فیلنگ ڈیولپ ہوئی کہ مجھے بھی 5 پڑھنی چاہیے، اور پھر آپ 5 نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ کمپیریزن کیا ہے؟ یہ پازیٹیو ہے، کیونکہ اس کا امپیکٹ بھی آپ کی لائف میں پازیٹیو آ رہا ہے. یہ والا کمپیریزن ہمیں اپنی لائف میں ہمیشہ رکھنا ہے، اور آپ ہی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کون سا جو کمپیریزن ہے آپ کی لائف میں پازیٹیو جو ہے وہ چینج لے کر آ رہا ہے، پازیٹیو انرجی لے کر آ رہا ہے، اور کون سا جو ہے وہ نیگیٹو ہے. دوسرا جو ہے نیگیٹو امپیکٹ والا کمپیریزن ہے، وہ کیا ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ خود نان برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں اور آپ کا جو دوست ہے وہ ہر روز ایک نئی برانڈڈ ٹی شرٹ یا شرٹ پہن کے آ رہا ہے، تو آپ کے اندر ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ بھئی اس کے پاس تو ماشاءاللہ اتنی ساری برانڈڈ چیزیں اور میرے پاس تو کچھ بھی برانڈڈ نہیں ہے. اب یہ ایک کمپیریزن ہوا، اور اس کمپیریزن کی وجہ سے کیا ہو کہ آپ کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو فیلنگ آنا شروع ہوگی. تو یہ نیگیٹو کمپیریزن ہے، اس کا امپیکٹ بھی آپ کی لائف پہ نیگیٹو ہوگا. تو یہ جو نیگیٹو کمپیریزن ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ انسانوں کی زندگیوں میں سٹریس اور ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اب یہ جو ہے یہ والا کمپیریزن سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ یہ کمپیریزن اصل میں سٹارٹ ہوا تھا، اس کا جو سٹارٹ کرنے والا وہ کون تھا؟ ابلیس تھا، شیطان. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو تمام فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو. ابلیس بھی وہاں پہ موجود تھا اور اس کو بھی کہا سجدہ کرو، تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے اسپیسیفکلی سوال کیا تھا کہ تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، تمہیں کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ تو شیطان نے اس کا جواب دیا. اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انا خیر منہ. اس نے جواب یہ دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اب یہ اس کو کیسے پتہ لگا کہ اس وہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے؟ کیونکہ اس نے خود ہی اپنی ذات کا کمپیریزن آدم علیہ السلام سے کیا، اور پھر اس کے بعد ڈیسیژن لے لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ کمپیریزن وہاں سے سٹارٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے ریزن بھی دیا کہ میں آدم سے کس طرح بہتر ہوں. کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں آدم سے اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، اور یہ آدم جو ہے یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے. تو وہ اس نے اپنی اس ایگزسٹنس کا، اپنی ذات کا کمپیریزن کیا آدم علیہ السلام سے، اور خود ہی کمپیریزن کر کے خود ہی جو ہے وہ کنکلوڈ کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ جو نیگیٹو کمپیریزن تھا جس کی وجہ سے شیطان بھی وہاں سے نکل گیا، اس سچویشن کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ اس نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر کے وہاں سے نکال دیا. تو یہ جو کمپیریزن ہے یہ اس وقت سے چل رہا ہے، اور اگر اس کمپیریزن کے بارے میں بات کی جائے تو اس کو آپ ایک ڈیزیز کے طور پہ لے سکتے ہیں. میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے اس کا ایک نام میرے ذہن میں آیا جو میں اپنی طرف سے تجویز کرنا چاہتا ہوں. باقی جو ہے وہ ڈونٹ ٹرائی ٹو گوگل اٹ اینڈ آپ لوگ سرچ کریں اور کہیں جی ہمیں تو نام ملا ہی نہیں. یہ میں نے اپنی طرف سے ایک نام دیا ہے اس سچویشن کا، اور اس مائنڈ سیٹ کا، اس وے آف لائف کا، اس تھنکنگ پروسیس کا. وہ کیا ہے کہ RSCC، ریئل ٹائم اسکین کمپیئر اینڈ کنکلوڈ. RSCC. Now this is something which most of us are doing. اگر ہم اس کو صرف ایک ڈیزیز کا نام دیتے تھے فار انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوئی میڈیکل ٹرمینالوجی نہیں ہے، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو یہ کہیں سائیکالوجی کے اس میں بھی نظر آئے گا، بیکاز یہ میں خود اپنی طرف سے آپ کو ایک سمجھانے کے لیے نام تجویز کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے، ہم اپنی لائف میں ریئل ٹائم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. آپ باہر نکلے، اپنے کالج گئے، یونیورسٹی گئے. کالج یونیورسٹی میں تو اکثر کیا ہوتا ہے، چلے نارملی کہیں بہت ساری جگہ پہ یونیفارم چل رہا ہوتا ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی پرابلم ہوتا ہے بہرحال. لیکن اگر آپ آفس کی ایگزامپل لے لیں، آفس کے اندر گئے تو کیا ہوا کہ آپ نے ایک خاص طرح کا ڈریس پہنا ہوا ہوتا ہے، اور آپ ایک ڈریس پہن کے آفس جاتے ہیں، اور جب آفس میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے کولیگز نظر آتے ہیں، انہوں نے بھی ڈریس پہنا ہوتا ہے.
تو انٹر ہوتے کیا ہوتا ہے کہ جو نظر آتا ہے اس کے ساتھ آپ ریئل ٹائم سکین کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں نے یہ ڈریس پہنا ہوا ہے تو اس نے کون سا ڈریس پہنا ہوا ہے, میں نے یہ گھڑی پہنی ہے تو اس نے کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے, اور یہ ریئل ٹائم سکین کر رہے ہوتے ہیں. پھر سکیننگ کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے, یہ کمپیئر, کہ میں نے جو ڈریس پہنا ہے یہ تو لوکل ٹیلر کا اسٹیچڈ ہے, اور میرے دوست نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے تو ہوگو باس کا ہے یا جارجو ارمانی کا ہے. اب یہ کمپیریزن شروع ہو گیا کہ میں جو ہے وہ ایک لوکل سوٹ پہنا ہوا ہے لوکلی اسٹیچڈ, اور میرے دوست نے جو ہے وہ ہوگو باس کا سوٹ پہنا ہوا ہے. یہ کمپیریزن ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کنکلوڈ کیا ہے, اس کمپیریزن کے بعد کنکلوژن یہ نکلا کہ میرے دوست کا ڈریس مجھ سے بہتر ہے. ریئل ٹائم سکین, کمپیئر اینڈ کنکلوڈ, یہ وہ پروسیس ہے جو ہم میں سے ہر انسان ہر وقت کر رہا ہوتا ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ آفیسز کے اندر ہوتا ہے. آفیسز کے اندر اس طرح کے کمپیریزن, ڈریسز کے کمپیریزن ہوتے ہیں. لوگ جو ہے وہ گھروں میں آتے ہیں تو گھروں کے کمپیریزن ہو رہے ہوتے ہیں. اکثر خواتین کیا ہوتی ہے, جب ایک کسی کے گھر میں جاتی ہیں تو گھر میں جاتے ہی پہلے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے ریئل ٹائم سکین شروع ہوتا ہے پورے گھر کا. صوفے کیسے پڑے ہوئے ہیں, پردے کون سے لگے ہوئے ہیں, کارپیٹ کس کلر کا تھا, فلاں ڈیکور کتنا اچھا تھا, فلاں وال ہینگنگ جو اس نے کہاں پہ لگی تھی, فلاں جگہ پہ گندگی کتنی تھی, کچن کیسا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ریئل ٹائم سکین ہو رہا ہے. باتیں آپس میں کر رہی ہوں گی لیکن سکیننگ پورے گھر کی چل رہی ہوتی ہے, رائٹ. سو دیٹس واٹ یو ریئل ٹائم سکیننگ. اور پھر اس سکیننگ کے ساتھ ساتھ کمپیریزن بھی چل رہا ہوتا ہے. ان کا تو جو لیونگ ایریا ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے, ہمارا بہت بڑا ہے. اس نے جو پردے لگائے ہوئے ہیں نا وہ بڑے ہلکی کوالٹی کے, ہم نے تو دبئی مال سے لیے تھے, اب یہ کمپیریزن چل رہا ہے, ساتھ ساتھ کمپیریزن چل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ کنکلوژن بھی ہو رہا ہے. نہیں ہمارے پردے اس سے بہتر ہیں, نہیں اس کا کارپیٹ ہم سے بہتر تھا, نہیں اس کا جو ہے وہ وال ہینگنگ زیادہ اچھی لگی ہوئی تھی, ہمارا ٹی وی اس سے بڑا ہے. ہر چیز کے اندر ایک کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے, اور اس کمپیریزن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ کنکلوژن ہو رہا ہوتا ہے. کچھ چیزوں میں جہاں پہ آپ اس سے بہتر ہیں آپ کو پازیٹیو فیڈ آ رہا ہوتا ہے, جن میں وہ آپ سے بہتر ہوگا آپ کو نیگیٹیو فیڈ ملے گا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں نیگیٹیو فیڈ دے رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے نیگیٹیولی. اسی طریقے سے آفس کے اندر دیکھ لیں, مطلب ون آف دیز ورسٹ کمپیریزن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہیں جس کے بہت زیادہ نقصانات اور ڈیپ امپیکٹ ریلیشن شپس کے اندر, وہ کیا ہے, اسپاؤزز کا کمپیریزن. آفیسز کے اندر باہر چلے جائیں, گیدرنگز میں چلے جائیں, اسپاؤزز کا کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے. آفس میں بندہ جاتا ہے اور جا کے اپنے آفس کے اندر جو خواتین نظر آ رہی ہوتی ہیں, کولیگز ہوتی ہیں, وہ تو جی زبردست قسم کی حور پریاں بن کے آئی ہوئی ہوتی ہیں. جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کا لگتا ہے کہ بھئی ساری حور پریاں تو یہاں اکٹھی ہوگی, اور جو ہی وہ حور پریاں نظر آتی ہیں تو فوراً ذہن میں آتی ہے اپنی ماسی جو گھر میں ہوتی ہے, اپنی بیگم, کہ یار میری بیگم تو اس حلیے میں ہوتی ہے اور آفس میں یہ آتی ہیں, یہ کیا زبردست ہے ساری حور پریاں. اب جب وہ وہاں سے وہ امپریشن لے کے آتا ہے گھر, تو گھر میں جب وہ اپنی بیگم کے پاس آتا ہے تو اپنی بیگم کے پاس سے جو ہے وہ ادرک کی بھی اسمیل آ رہی ہے, پیاز کی بھی اسمیل آ رہی ہے, کیونکہ وہ بیچاری اس کے لیے کھانا بنا کے نکلی ہے باہر, اور اس کا کمپیریزن چل رہا ہے وہ حور پریاں جو آفس میں تھیں. اب اس کو کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں پتہ نہیں میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا, ساری اچھی والی تو ادھر چلی گئی, میرے نصیب میں یہ آئی. حالانکہ وہی حور پریاں جب اپنے گھر میں جاتی ہوں گی تو اپنے گھر میں کچن میں بن جا کے وہ بھی ماسیاں بنتی ہوں گی, اور ان کو بھی دیکھ کے کوئی کہنے والا ہوگا کہ ماسی میرے نصیب میں آ گئی, ٹھیک ہے. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی یہ جو ماسی ہے یہ میرے نصیب میں ہے, اور وہ جو بندہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ خود جس آفس میں کام کر رہا ہوگا اس کو کوئی اور حور پریاں نظر آ رہی ہوں گی. Now why I am saying this, اور وائس ورسا ہے, مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جو ہے وہ خواتین جو ہے جو آفس میں جاب کرنے والی ہیں وہ وہاں پہ مرد کو دیکھتی ہیں کہ بھئی یہ تو ہوگو باس کا, ایک دن ہوگو باس کا جو ہے وہ سوٹ پہن کے آ رہا ہے, اگلے دن جارجو ارمانی پہن کے آ رہا ہے, اور تیسرے دن جو ہے وہ پیئر کارڈن پہن کے آ رہا ہے. کیا زبردست کول ڈوڈ ہے. اور میں جب گھر میں جاتی ہوں تو میرا خاوند تو شلوار اور بنیان میں نظر آتا ہے مجھے, اینڈ اٹس لائک واٹس گوئنگ آن ہیئر. اس کو بھی ہوتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا, یہ سارے اچھے کول ڈوڈس تو جو ہیں وہ کسی اور کے نصیب میں آ گئے, اور میں جو ہے میرے نصیب خراب ہو گئے, مجھے ایسا مل رہا ہے. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ یہ جو کانسٹنٹ کمپیریزن ہے یہاں پہ, بلکہ ایک چیز بتا دوں یہ امپورٹنٹ ہے کہ بھائی اپنے گھروں کے اندر جو میاں بیوی ہیں ان کو ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا چاہیے. خاص طور پہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں
بہرحال اس چیز کا امپیکٹ ہے، اور جن چیزوں کا سولوشن ہمیں شریعت دیتی ہے، ہمیں ان سولوشنز کو اپنی لائف میں اپلائی کرنے میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. ایک عورت اگر اپنے خاوند کے لیے گھر میں اچھے طریقے سے تیار ہو کے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے تو کرنا چاہیے. خاوند کو گھر میں آ کر اپنی بیوی کے لیے بھی ایک ڈیسنٹ لباس میں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رات کو سوتے ہوئے ہوگو باس کا سوٹ پہن کے سوئے ہو، مطلب، لیکن گھر کے اندر بھی اگر وہ لباس پہنے ہیں تو بھائی کم از کم شلوار اور بنیان تو نہ پہنو، ٹراؤزر ٹی شرٹ پہن لو کوئی ڈیسنٹ سی، تاکہ ایٹ لیسٹ تمہاری بیگم کا دیکھنے کا دل تو چاہے تمہاری طرف. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کمپیریزنز بہرحال ایگزسٹ کرتے ہیں. اب ان کمپیریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ لائف کے اندر امپیکٹ آتے ہیں. دیکھیے ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے اور اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے چینلائز نہیں کرتے نا، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے لائف میں. ہمارا دین ہمیں جو بھی گائیڈ لائنس دیتا ہے ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتی ہیں. اور میں اب اصل میں یہ ساری چیزیں میں آ کے 2 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے پوری ایک آپ کے سامنے ایک ڈسکشن کی ہے، جو کہ اس وقت معاشرے کے اندر ایک پرابلم ہے اور اس کا سلوشن ہمارے پاس کیا ہے. تو بہرحال یہ آپ کو سمجھ آئے کہ RSCC جو ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اس وقت، جس سے تمام انسانیت گزر رہی ہے، اور بالخصوص اب مسلمان بھی اس میں انوالو ہو چکے ہیں، تو ان کی لائف کے اندر بھی امپیکٹ ہیں. اب اس مائنڈ سیٹ کے، اس سوچ کے نقصانات کیا ہیں؟ دیر آر consequences to that. پہلی چیز کیا ہے کہ جب اس طریقے سے ہم لائف گزار رہے ہوتے ہیں نا، اس کا پہلا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ مینٹل اسٹرینتھ جو ہوتی ہے وہ کانسٹنٹلی ڈرین آف ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جو دماغ ہے نا، برین جو ہے، یہ کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، یہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا ہے. یہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. کبھی پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی نیگیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، کبھی بری باتیں ہوتی ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتی ہے، کبھی خوف ہے، کبھی جو ہے وہ مختلف قسم کے خدشات ہیں. یہ کانسٹنٹلی پروسیس کر رہا ہوتا ہے چیزیں. یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو کن چیزوں کے اوپر لگانا ہے اور کون سی چیزوں کو فلٹر لگا کے ان کو باہر رکھنا ہے. تو یہ جب آپ اس مائنڈ سیٹ میں جاتے ہیں نا، ریئل ٹائم اسکین، کمپیئر اینڈ کنکلوڈ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ کانسٹنٹلی پروسیس ہوتا ہے. اور ورسٹ سچویشن کیا ہوتی ہے، یہ آپ جہاں بھی جائیں گے، آپ مالز میں جائیں گے آپ کا دماغ چل رہا ہوگا، آپ اپنے فیملی گیدرنگز میں ہوں گے آپ کا دماغ یہ چل رہا ہوگا، آپ اپنے دوستوں کے سرکل میں ہوں گے وہاں پہ آپ کا یہ مائنڈ چل رہا ہے، آفس کے اندر ہوں گے آپ کا یہ مائنڈ کانسٹنٹلی کمپیریزن کر رہا ہے. تو یہ کانسٹنٹلی نان پروڈکٹیو چیز کے اوپر انوالو ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ڈرین آف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ورسٹ سچویشن کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ سچویشن کسی انسان کے گھر میں آ جائے، سبلنگس کے درمیان کمپیریزن، کیونکہ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ بہن بھائی آپس میں کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں بات کے اوپر، چاہے وہ ڈریسز کا کمپیریزن ہو، چاہے وہ ایٹیٹیوڈس کا کمپیریزن ہو. یہ وہ سچویشن ہوتی ہے جب آپ مینٹلی اپنے آپ کو خود ایسی ڈومین میں لے جاتے ہیں جو آپ کے لیے نقصان ہے، کیونکہ گھر کے اندر انسان کا سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے. تو بہرحال پہلی چیز کیا ہے اس کا نقصان، کہ انسان کا جو مینٹل اسٹرینتھ ہوتی ہے، مینٹلی جو ہے نا وہ ڈرین آف ہو جاتا ہے یہ چیزیں سوچ کے. دوسرا نقصان اس کا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر احساس محرومی آتا ہے، سینس آف ڈیپریویشن، کہ انسان کو یوں لگتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، باقی سب کے پاس سب چیزیں اچھی ہیں. محرومی کا احساس کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا دوست ہے، اس کے پاس گاڑی ہے اور آپ کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. تو آپ جب بھی جاتے ہیں یونیورسٹی، آپ کو نظر آتا ہے آپ کا دوست گاڑی پہ آ رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ٹریول کر کے ہیں. اب آپ کمپیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا دوست جو ہے اس کے پاس تو گاڑی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ سینس آف ڈیپریویشن ہونا شروع ہو جائے گی. آپ یو ول گو ان دیٹ فیلنگ آف بینگ ڈپرائیوڈ آف دیٹ تھنگ، کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں. تو یہ احساس محرومی ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہ جو احساس محرومی ہے جو انسان اپنے اندر کیری کرتا ہے، اس کی لائف میں کبھی بھی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی. تو دوسرا نقصان کیا ہو گیا اس کا؟ احساس محرومی کا شکار. تیسرا اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ ہے احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس. احساس محرومی اور احساس کمتری میں فرق کیا ہے؟ احساس محرومی میں تو کلی طور پہ آپ کو پتہ لگ گیا بھی اس کے پاس ایک چیز ہے میرے پاس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن انفیریورٹی کمپلیکس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دوست کے پاس ہونڈا سیوک ہے اور آپ کے پاس سوزوکی مہران ہے.
تو یہ کیا ہے کہ گاڑی اس کے پاس بھی ہے اور گاڑی آپ کے پاس بھی ہے، لیکن آپ اپنی گاڑی کا اس کی گاڑی سے کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار اس کی گاڑی تو مجھ سے بہت بہتر ہے، وہ بندہ مجھ سے بہت بہتر ہے، میں تو بہت کم تر قسم کا انسان ہوں، تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے. تو یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے. میں اگزامپل صرف ایک دے رہا ہوں، باقی آپ لائف میں خود انالائز کر سکتے ہیں کہ ہر چیز میں جب آپ کمپیئر کریں گے، آپ کی وہ گاڑی کا کمپیریزن ہو سکتا ہے، باڈی کا کمپیریزن ہو سکتا ہے، لکس کا کمپیریزن ہو سکتا ہے، ڈریسز کا کمپیریزن ہو سکتا ہے. تو جس چیز میں بھی آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کریں گے اور آپ کو اپنی چیز کمتر لگے گی تو آپ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے بھی یہ بہت بڑا اس کا ایک نقصان ہوتا ہے. چوتھا نقصان اس کا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جب انسان یہ پہلی 3 چیزیں اگر دیکھیں کہ کمپیریزن کرنے کی وجہ سے ڈرین آف ہوا مائنڈ، یا پھر آپ کے اندر احساس محرومی آیا یا احساس کمتری آیا، اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا اور آپ اس فریم آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہے اور ان سے بہتر ہونا ہے چاہے جس طرح بھی ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر حرام کے دروازے کھلتے ہیں. ایک ہے اپنے آپ کو حلال طریقے سے کوشش کر کے محنت کر کے بہتر بنانا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جب انسان کے پاس جائز طریقے سے حلال طریقے سے اپنے آپ کو باقیوں سے بہتر بنانے کا راستہ نہیں ملتا اسے، تو پھر اس کی وہ کیا ہے، وہ حرام راستوں کی طرف جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی گاڑی بہتر بنانی ہے، چاہے میں رشوت لے کے پیسہ کماؤں، لیکن میں نے اپنی گاڑی اپ گریڈ کرنی ہے. مجھے اپنا گھر اس سے بہتر بنانا ہے، چاہے میں چوری کر کے پیسے لے کر میں نے گھر بہتر بنانا ہے. مجھے اپنی جو ہے وہ جو ہے لائف میں فلاں ڈریسنگ کرنی ہے، چاہے میں ادھار لے کے کروں اور میں واپس نہیں کروں، پیسہ لوں گا، لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ غلط طریقے سے اور فراڈ کے ذریعے سے پیسہ بناؤں، تو وہ اس راستے پہ جائے گا. تو اس سے کیا ہے، حرام کے راستے کھلتے ہیں اگر انسان اس چیز کو کنٹرول نہیں کرے. 5واں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ 5واں نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس وقت یا اس انسان میں ہوتا ہے کہ جب آپ اس سائڈ کے اوپر ہیں کہ آپ کی ہر چیز دوسرے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بھی تو کمپیریزن کر رہے ہیں نا. آپ اگر آپ کمپیریزن میں چیزوں میں نیچے ہیں تو جس سے آپ نے کمپیئر کیا ہے وہ اوپر ہے، تو وہ بھی تو آپ سے کمپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، خوبصورت بھی وہ ہے اور لوگ بھی اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور گھر بھی بہت اعلیٰ ہے، تو اگر وہ جب کانسٹنٹلی کمپیریزن کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے. میں تو سب سے خوبصورت ہوں، میری تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے، میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، میری طرح کی تو کوئی ڈریسنگ ہی نہیں کرتا، میرے جیسا تو گھر کسی کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، میری گاڑی میرے سارے دوستوں میں سب سے بہتر ہے. تو یہ جو سوچ ہے انسان کے اندر کیا کرتی ہے، تکبر پیدا کرتی ہے. اور ایکچولی دیکھا جو شیطان کی ہم نے جو بات کی تھی، بیسیکلی اس بات سے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھا کہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا ہے، اس سوچ کی وجہ سے اللہ نے اس کو جب وہاں سے نکالا تو اس کا ریزن پھر اللہ نے بھی بتایا کہ شیطان نے حرکت کیا کی تھی، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور بے شک وہ ہے ہی کفر کرنے والوں میں سے تھا. تو اس کی وہ کمپیریزن والی جو سوچ تھی جس میں اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، پھر خود ہی ریزنز دیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور اللہ کا انکار کیا، تو اس کی وجہ سے آپ سوچو کہ اللہ نے اس کو وہاں سے مردود کر کے نکال دیا. اور پھر 2 چیزیں بتائیں کہ ایک تو اس نے انکار کیا اور دوسرا کیا تھا، تکبر کیا. تو انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے جب آپ کمپیریزن کرتے ہو، اور آپ اگر بہتر پوزیشن میں ہو کے کمپیریزن کر رہے ہو تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تکبر آنے کا خدشہ ہوتا ہے. 6واں نقصان اس کا کیا ہے کہ انسان کے اندر ناشکری آتی ہے، کیونکہ آپ جب کانسٹنٹلی کمپیئر کر رہے ہوتے ہو اور آپ کے پاس جو نعمت ہے اور آپ کانسٹنٹلی اپنے سے اوپر والے سے کمپیئر کر رہے ہو، تو کیا ہے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے اس نعمت کی بھی قدر نہیں ہوگی، آپ کے اندر ناشکری آئے گی. کیونکہ آپ اب اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. اگر چھوٹی گاڑی ہے تو بجائے اس کے کہ کہنا تھا الحمدللہ اللہ کا شکر میرے پاس گاڑی تو ہے، میں جا تو سکتا ہوں، آ تو سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، BMW نہیں ہے، اٹس اوکے، لیکن اللہ نے مجھے سواری تو دی ہے. گھر اگر
بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے، تو اس پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ الحمدللہ گھر ہے، میں سر چھپانے کے لیے چھت ہے، باہر سے جو مختلف خطرات ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ نے گھر دیا ہوا ہے، میں آرام سے اس گھر میں کھانا کھاتا ہوں، سوتا ہوں، اپنی مرضی سے آتا جاتا ہوں، جہاں بیٹھنا ہے بیٹھتا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بے شک چھوٹا ہے لیکن گھر تو ہے نا. تو یہ ساری نعمتیں، لباس پہنا، کپڑے پہنے، نان پریڈنٹ پہنے، کوئی بات نہیں، کم از کم جسم کو چھپانے کے لیے اللہ نے مجھے کپڑا تو دیا. سردی لگتی ہے تو میں سردیوں کا گرم لباس پہن لیتا ہوں، گرمی ہوتی ہے تو میں جو ہے وہ گرمیوں والے ڈریسز پہن لیتا ہوں. الحمدللہ میرے پاس ڈریس ہے. جو مقصد ہے ڈریس کا وہ یہی ہے نا، جسم کو چھپانا ہے، زینت اختیار کرنی ہے تاکہ نقصان نہ پہنچ سکے مختلف قسم کی جو سردی اور گرمی ہے. دیٹس اٹ، آبجیکٹو تو اچیو ہو رہا ہے ہمارا. تو یہ لیکن چونکہ مستقل اوپر والے سے کمپیئر کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ کانسٹنٹلی ناشکری کی کیفیت ہوگی اور مستقل انسان ان نعمتوں کے اوپر ناشکری کرتا رہے گا جو اللہ نے دی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہا وہ ہے جو اس کے پاس ہے نہیں. اور یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ناشکری کے بارے میں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں مزید بڑھاؤں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کی تو بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ عذاب اٹسیلف ایک بہت بڑا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ ہونے کا احساس جو ہے، دیٹ فیلنگ ان اٹسیلف انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے کہ ہے سب کچھ ہے، لیکن چونکہ وہ شکر نہیں ادا کر رہا، اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، اس چیز کے اوپر اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہا، تو وہ جو اندر ایک احساس محرومی ہے اور احساس کمتری ہے، وہ جو جن فیلنگس کا ہم نے اوپر ذکر کیا، تو یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر سکون ہی نہیں ہوتا. اور اگر انسان کا دل مطمئن نہیں ہو، سیٹسفائیڈ نہیں ہو، تو واللہ اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہوں، اس کو کسی نعمت کے اندر لطف نہیں آتا، وہ اللہ کی کسی نعمت کو انجوائے نہیں کر سکتا اگر اس کا دل اندر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. وہ صحت کو انجوائے نہیں کرے گا، وہ کھانا انجوائے نہیں کرے گا، وہ اپنے گھر کے اندر جو اور بہت ساری نعمتیں ہیں، فیملی ہے، ان کو انجوائے نہیں کرے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھے گا ادھر انجوائے نہیں کرے گا، وہ کچھ انجوائے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اس نے اپنا ایسا کر لیا ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ سینس آف سیٹسفیکشن جو ہے وہی ختم ہو چکی ہے. تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے کہ انسان جب اس مائنڈ میں جاتا ہے، مائنڈ سیٹ میں جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہو، اس کے اندر ناشکری کا بھی ایک جذبہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، اب ہم نے پرابلم ڈسکس کر لیا، اس مسئلے کی وجہ سے جو ہماری زندگی میں نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکس ہو گئے. اب ہم بات کرتے ہیں سولوشن کی. مسئلے کا حل کیا ہے؟ اور یہی میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، بہت اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی باتیں پہنچائیں جن کو اگر ہم اپنی لائف میں اپلائی کریں تو ہم ایک تو ان پرابلم سے بچ بھی سکتے ہیں، اور اگر کسی کے اندر یہ بیماری آ گئی ہے تو اس کی ریمیڈی بھی ہے، اس کو ہم امپروو بھی کر سکتے ہیں. تو سولوشن کے اندر میں 2 احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلی حدیث جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ پرو ایکٹیو جو ہے وہ ہمارے کرنے کی چیز ہے. اگر ہم اس کو پہلے سے اپنی لائف میں لے کر آئیں تو جو ہے ہم اس وائرس سے بچ جائیں گے. جو RSCC کی ہم نے بات کی، ہم اس وائرس سے بچ جائیں گے. اٹ از مور لائک اے ویکسین. ویکسینیشن کا کام کیا ہوتا ہے نارملی کہ آپ لگوا لیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک خاص بیماری ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ لگوا لیں تاکہ آپ کو بیماری نہیں ہو، اور اگر ہو بھی تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کم ہو. دیٹ از دا آبجیکٹو بیہائنڈ اٹ. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک قسم کی ویکسین ہے، اور پرو ایکٹیو جو ہے وہ ایک کام ہے کرنے والا. اگر ہم کریں گے تو اس سے ہماری لائف میں جو ہے نا بہتری ہوگی. حدیث صحیح مسلم کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس کی طرف دیکھو، آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف دیکھو جو مال و جمال میں تم سے کم تر ہے، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے. یہ اس لیے تاکہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو. اب آپ دیکھو کہ ایک بیسیکلی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو کسی چیز سے بچنے کے لیے کچھ بات بتاتا ہے نا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیے اس وقت وائرس پھیلا ہوا ہے،
آپ جب بھی باہر جائیں گے تو ماسک پہن کے جائیے گا, پبلک پلیس میں مت جائیے گا, اور بہت سخت سردی ہے تو آپ نے باہر نکلتے ہوئے ڈبل جیکٹ پہن کے جانی ہے. ڈاکٹر بتاتا نا یہ کرو تاکہ آپ وائرس سے بچ سکیں. اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو RSCC والا وائرس ہے نا جو میں بات کر رہا ہوں, اس سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ اس کی طرف دیکھو جو مال و جمال میں تم سے کم تر ہے. پہلی چیز کیا بتائی, ہر وقت اپنی لائف میں ایک اصول بناؤ کہ تم ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے رہو. جو ہی آپ کہیں جا رہے ہو تو دیکھو یہ بیچارہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے ہے. آپ چھوٹی گاڑی میں جا رہے ہو, دیکھو پاس سے سائیکل والا گزر رہا ہے, سائیکل والے کو دیکھ کے کو اللہ کا شکر ہے میرے پاس گاڑی ہے, اس کے بعد تو سائیکل ہے. آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو ان بچوں کو دیکھو جو بیچارے روڈ کے اوپر سائڈ پہ کھڑے مانگ رہے ہوتے ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میں اسکول جا رہا ہوں, کالج جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے. گھر میں کھانا کھانے لگے ہو, دال سامنے آ گئی, تو یہ مت سوچو کہ چکن کیوں نہیں ملا, یہ سوچو کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے سامنے دال ہے, کیونکہ اس وقت کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس دال کے لیے بھی ترس رہے ہوں گے کہ کسی طریقے سے ہمیں ایک روٹی اور ایک دال کی پلیٹ مل جائے کہ ہم اپنا پیٹ بھر سکیں. ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھتے رہو. تو یہاں پہ یہ ہمیں پہلا ٹپ دیا گیا کہ نیچے والے کی طرف نظر رکھو ہمیشہ. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ مت دیکھو. That means there is a conscious effort which we have to put in that direction. اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ریمائنڈ کرانا ہے کہ میں نے اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا. مجھے نہیں فرق پڑتا کہ میرے دوست کے پاس BMW ہے, مجھے نہیں فرق پڑتا کہ میری فرینڈ کا گھر جو ہے وہ بہت بڑا ولا ہے, مجھے نہیں فرق پڑتا کہ میرے دوست کے پاس آئی فون ہے اور میرے پاس جو ہے وہ پرانا سا سیمسنگ کا فون ہے. I don't care about it. اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اس چیز پہ رکھو کہ جو بھی آپ کے ارد گرد, چاہے آپ کی فیملی میں ہو, فرینڈز میں ہو, آن لائن سرکل کے اندر ہو, مجھے کسی کو نہیں دیکھنا مجھ سے جو اوپر ہے. ایون آپ سوشل میڈیا کے اوپر جب جاتے ہو تو آپ ڈفرینٹ قسم کے سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہو, وہاں پہ بھی کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یار یہ تو کیا کمال کا ہے, یہ تو کہاں پہنچ گیا اور ہم کدھر رہ گئے بیچارے نکٹو سے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, محنت کرنے کے کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا, میں میٹیریلسٹک چیزوں کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر اس بیماری سے بچنے کا اصول کیا ہے کہ اپنے سے اوپر والے کی طرف مت دیکھو. اور پھر اس کا جو امپیکٹ آ سکتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, کیونکہ اگر تم یہ کرو گے نا, اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے, تو اس کا کیا ہوگا کہ یہ اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تاکہ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھنے لگو. دس از ایگزیکٹلی دا سائیکالوجی وچ وی ڈسکس, کہ جب انسان دیکھ رہا ہوتا ہے, جو ناشکری کی ہم نے بات کی تھی, وہ بیسیکلی یہیں سے آ رہی ہے بات. اس حدیث میں واضح طور پہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اس پروسیس کو فالو کرو گے کہ دوسرے اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے رہو گے, تو تمہارے اندر یہ چیز ہوگی کہ تمہارے اندر اپنی نعمتوں کی ناشکری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اسی کو ایوائڈ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اپنے سے نیچے والے کو ہمیشہ دیکھتے رہو اور اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو. اور حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں نا, وہ بیسیکلی دو چیزوں کا ذکر ہے, مال و جمال, کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جن میں کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال کیا ہے اور اس کی خوبصورتی کیا, اس کی لکس کیا ہیں. یہی دو کمپیریزن ہماری زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ جتنی ہم نے بات کی, گاڑی جو ہے وہ بھی مال ہے, گھر جو ہے وہ بھی مال ہے, کپڑے جو ہیں وہ بھی مال ہے, مال ہی سے خریدی ہوئی چیزیں ہیں نا. اور ظاہری لکس جو ہے وہ تو بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی ہے ہی, کہ خوبصورتی جو اللہ نے ہر ایک کو اپنے حساب سے دی ہے. تو یہ کمپیریزن منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کو یہ ہے پرو ایکٹیو, کہ پہلے سے ہی اگر ہم اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لیں گے, یہ کام اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لائف گزاریں گے, تو کیا ہوگا کہ ہم اس سے بچے رہیں گے. دوسری بات کیا ہے, وہ دوسری حدیث وہ بھی صحیح مسلم کی ہے, وہ ہے ریئیکٹیو. کہ مثال کے طور پہ اب کوئی بندہ اس مائنڈ سیٹ میں چلا ہی گیا ہے, اس کو نہیں پتہ لگا تھا بھی لائف میں یہ گزارنے کا طریقہ ہے, کس طریقے سے اپنی تھاٹ پروسیس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس کو نہیں پتہ تھا. اب اگر پتہ لگ گیا تو کیا کرنے کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھے جسے مال و جمال میں فضیلت حاصل ہے, تو اس کو بھی دیکھے جو اس سے کم تر ہے.
کہ اب نیچرلی ہو سکتا ہے نا، انسان ہے ہم لوگ، پرفیکٹ تو ہے نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے، آپ گئے اور آپ وہاں پہ جا کے آپ نے دیکھا بھائی کہ کیا زبردست گھر ہے، کیا کھانے لگے ہوئے تھے، کیا خوبصورت گھر سجا ہوا تھا، کیا جو ہے وہ نوکر تھے، اور یہ اتنی چیزیں آگے پیچھے سب چیزیں دیکھ کے کیا ہوا، آپ نارملی انفلوئنس نہیں ہوتے، لیکن بہرحال آپ چلے گئے اور آپ نے دیکھا، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ہو گیا کہ بھئی یہ کیا کمال لوگ ہیں. تو اس کا حل کیا بتایا، اینٹیڈوٹ کیا ہے، کہ جب اگر تمہیں دیکھ ہی لیا ہے، اب تم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو بھی جا کے دیکھو جو تم سے کم تر ہے. اپنی اس بیماری کا علاج تمہارے اپنے پاس ہے، کوئی آ کے تمہاری اس بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتا، آپ کو خود ہی کیور کرنا ہے. سولوشن بتا دیا کہ اگر اتنے بڑے گھر میں جا کے تم بیٹھے ہو نا، پھر ایک کام کرو، جاؤ نکلو کسی غریب کے گھر میں جا کے بیٹھ کے دیکھو، جہاں پہ پنکھا بھی مشکل سے چل رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں چل رہا ہوتا، تاکہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جس گھر میں رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے. اور اس کے پیچھے ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اس ساری باتوں کا مقصد کیا ہے، ہمارا دل سیٹسفائیڈ ہو جائے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. ہمیں جو اسلام جو لائف دیتا ہے نا، وہ لائف ہمارا دین ایسی دینا چاہتا ہے کہ جو ایک سیٹسفائیڈ لائف ہے. ہمارا دین کبھی بھی میٹیریلسٹک لائف کے اوپر فوکس نہیں کرتا. سیٹسفائیڈ لائف جو ہے وہ BMW کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور سیٹسفائیڈ لائف جو ہے وہ سائیکل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ہمارا دین مال کو شرط نہیں بناتا کہ مال کمانا ہے یا نہیں کمانا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا دین منع کرتا ہے کہ تم اچھا پیسہ نہیں بناؤ، اچھی گاڑی نہیں رکھو. دا اونلی تھنگ وچ ریئلی میٹرز از کہ ہاؤ سیٹسفائڈ یو آر انٹرنلی. وہ انٹرنل سیٹسفیکشن آپ کو جو ہے وہ ان اعمال میں ملتی ہے، چاہے مال زیادہ ہو یا کم ہو. تو یہاں پہ یہ پتہ لگ گیا ہمیں کہ اگر یہ مسئلہ تمہارے اندر آ گیا تو تم نے اپنے سے کمتر والے کو بھی دیکھنا ہے، تاکہ تمہیں یہ احساس رہے کہ اللہ نے جو تمہیں پوزیشن دی ہے وہ ابھی بھی تم بہت سارے لوگوں سے بہتر ہو، اور وہ تمہارے دل میں ایک سینس آف سیٹسفیکشن رہے. اور مطمئن دل جو ہوتا ہے وہی وہ ہوتا ہے کہ جو انسان اس زندگی دنیا کے اندر ایک خوشحال انسان ہوتا ہے، جس کا دل مطمئن ہوتا ہے. خوشحال انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال ہوتا ہے. تو یہ چیز کلیئر ہوگی. اب ہم اس کو صرف کنکلوڈ کر لیتے ہیں صحابہ کے پرسپیکٹیو سے. صحابہ جو تھے وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی لائف گزارتے تھے، لیکن صحابہ میں ایک چیز کیا تھی، ہمیں صحابہ میں دنیاوی چیزوں کا کمپیریزن کہیں بھی نہیں نظر آتا. کمپیریزن وہ بھی کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کمپیریزن نہیں کرتے، کیونکہ ہیومن نیچر ہے کہ کمپیریزن آپ کریں گے ہوگا. لیکن ان کا کمپیریزن کیا ہوتا تھا، وہ کانسٹنٹلی اپنا کمپیریزن کرتے تھے اعمال کے حساب سے، اور وہ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے آخرت کے معاملے میں آگے جا رہا ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں کسی طریقے سے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دونوں ایسے صحابہ ہیں جو مالدار صحابہ ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسی کنورسیشن نہیں ملتی کہ بیٹھ کے دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں کہ عبد الرحمن تم اپنی نیٹ ورتھ تو بتاؤ کیا ہے، یا وہ عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں ہاں بھی اپنی نیٹ ورتھ تو بتاؤ کیا ہے، میرے پاس تو اتنے لاکھ دینار آ گئے ہیں اور 500 گھوڑے آ گئے ہیں اور 300 اونٹ آ گئے ہیں، تمہارے کتنے ہیں. دس از دا پرابلم وچ وی ہیو رائٹ ناؤ، کہ ہم ہر چیز میں کمپیریزن کرتے ہیں. اور یہ اب دونوں مالدار صحابہ ہیں، لیکن آپس میں کوئی اس قسم کی ہمیں بات نہیں نظر آتی کہ مال کا کمپیریزن چل رہا ہے، اور لکس کا کمپیریزن چل رہا ہے، اور گھر کا کمپیریزن چل رہا ہے، اور ڈریسنگ کا کمپیریزن چل رہا ہے. اور دونوں نے مال کمایا، اور دونوں نے مال بے حساب کمایا، اور اللہ کی راہ میں بے حساب دیا بھی. تو یہ کمپیریزن کیا ہمیں صحابہ میں نظر نہیں آتا. اور آخرت کا کمپیریزن نظر آتا ہے. اور آخرت کا کمپیریزن کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، بڑی زبردست حدیث ہے. ایک مرتبہ کچھ غریب لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، یہ تو درجات میں بہت آگے نکل گئے ہم سے، تو اور یہ تو ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے، یعنی یہ تو جنت میں چلے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیوں تم ایسے کیوں سوچ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں،
ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ غریب تھے صحابہ۔ تو اس لیے یہ وہ لوگ تو آگے نکل گئے، کیونکہ دیکھیے ان کے پاس ہے ہی نہیں، جس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں اس نے کیا صدقہ کرنا، یا وہ اس لیول کا نہیں کر سکتے جو کہ مالدار لوگ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کو کرنے کی وجہ سے تم لوگ ان سے آگے نکل جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیے کیا عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت میں 34 دفعہ اللہ اکبر کا بھی ذکر آتا ہے، پھر کچھ روایت کے اندر ایک دفعہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ وہ اذکار بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کہا کہ بھئی یہ کر لیا کرو، تم یہ کرو گے تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتا دیا کہ دیکھو اسلام جو ہے وہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ دکھاتا ہے، تم مال نہیں خرچ کر سکتے، کوئی بات نہیں، یہ کر لیا کرو، اللہ تمہیں ان سے آگے لے جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی تم سے آگے نہیں نکل سکے گا سوائے سے کہ جو تم سے زیادہ کر کے آئے۔ اب یہ خبر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یہ خبر وائرل ہو گئی، ان امیر مالدار لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھی اللہ کے نبی نے ان کو یہ سلوشن بتایا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، مالدار لوگوں نے بھی اپنی نمازوں کے بعد یہ اذکار پڑھنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ پتہ لگا، یہ پڑھنا شروع کر دیے۔ جب پھر غریبوں کو پتہ لگا تو وہ پھر واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ اب آپ مائنڈ سیٹ دیکھو، واٹ آر دے ورڈ اباؤٹ۔ ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ پیسہ ان کا بڑھ گیا ہے تو یہ تو مزید تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو یہ اور ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہمارا پیسہ کم ہو گیا۔ انہیں یہ فکر ہے کہ پھر ہم سے آگے نکل جائیں گے آخرت میں۔ تو آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیے اذکار، اب ہم کیا کریں؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی اب میں کچھ نہیں کر سکتا، کہ اگر میں نے تمہیں آگے نکلنے کا ایک راستہ بتایا تھا، تم نے بھی وہ کیا اور انہوں نے بھی وہ اختیار کر لیا، تو ابھی اللہ کا فضل ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مائنڈس کیا پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ؟ ریس لگی ہوئی ہے، کمپیریزن ہو رہا ہے، لیکن اعمال کا کمپیریزن ہے، آخرت کا کمپیریزن ہے، ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، ہم نے آخرت میں کیسے آگے نکلنا ہے۔ دیٹ واز دا کمپیریزن وچ دوز پیپل یوز ٹو ڈو۔ اسی طریقے سے اگر ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی ایگزامپل لیں تو ان کا بھی کمپٹیشن تھا، وہ بھی کمپیئر کرتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن وہ کمپیریزن ہمیں یہ نہیں ملتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ آ کے کہ ہاں بھی آؤ ذرا باڈی چیک کراؤ نا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کیا تھے؟ واریر تھے، ہاں وہ پہلوان بھی تھے، اور مختلف قسم کے جو وہاں پہ میلے لگا کرتے تھے وہاں پہ آفیشیلی وہ جو ہے نا فائٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمیں یہ کمپیریزن نہیں ملتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا کے کمپیئر کریں بھی تم اپنی باڈی دکھاؤ اور میں اپنی باڈی دکھاتا ہوں، یا یہ کمپیریزن ملتا ہو کہ بھئی میں مال کتنا کما رہا ہوں، تم مال کتنا کما رہے ہو۔ یہ کمپیریزن تھا اور یہ کمپٹیشن تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ مستقل اس سوچ میں لگے رہتے تھے کہ کیسے میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بیٹ کرنا ہے آخرت کے معاملے میں، کیسے میں ان سے آگے نکل جاؤں دین کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں۔ اور غزوہ تبوک پہ آ کے پھر الٹیمیٹلی انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ جب غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، بھئی یہ وہ غزوہ ہے جس میں سب زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، تو سارے صحابہ نے صدقہ کرنا شروع کیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایسا موقع تھا کہ جس وقت میرے پاس مال کی کافی کثرت تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ آج وہ دن ہے کہ آج میں ابو بکر کو بیٹ کر دوں گا۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئے تو سارے صحابہ اپنا مال لے کے آ رہے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ مال لے کے پہنچے اور اپنے گھر کا مال لا کے یہاں پہ رکھ دیا۔ اب وہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی مال لے کر آئے ہوئے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ بھی مال لے کر آئے ہوئے تھے، اب دونوں کھڑے ہوئے وہاں پہ موجود ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سوچ رہے تھے کہ بھئی آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اے عمر، تم یہ جو مال لے کے آئے ہو پیچھے گھر میں کتنا چھوڑا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ جتنا لے کر آئے ہیں اتنا گھر میں چھوڑا ہے، یعنی آدھا مال گھر کا میں لے آؤں، جو کچھ بھی میرے ایسٹ سے جو کچھ بھی میرا پیسہ تھا میں نے آدھا 50% میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا،
اینڈ ہی واز تھنکنگ کہ میں آج آگے نکل جاؤں گا بیکاز آج میرے پاس مال بہت زیادہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تم کتنا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول پیچھے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. مینس کہ جو کچھ بھی تھا میرے پاس میں سارا لے آیا ہوں, میرے پاس پیچھے اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین عمر رضی اللہ عنہ سیڈ کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتا. کمپٹیشن تھا, کمپیریزن ہو رہا تھا, بٹ کس چیز کا؟ آخرت میں کیسے بہتر ہونا ہے. سو یہ وہ کمپیریزن ہے جو ہمیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے اور فوکس کرنا ہے کہ اپنے گھر کے اندر یہ کمپیریزن کرنا ہے, اپنے فرینڈس کے سرکل میں یہ کمپیریزن کرو, اپنے سوشل سرکل میں یہ کمپیریزن کرو, اپنی فیملیز گیدرنگس کے اندر جب جاؤ تو یہ کمپیریزن کرو, اپنے آفیسز میں جاؤ تو یہ کمپیریزن کرو کہ میں باقی لوگوں سے آخرت کے معاملے میں, ایمان کے معاملے میں, تقوی کے معاملے میں, اللہ کے دین کی اللہ کی اطاعت کے معاملے میں, اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے معاملے میں میں کس طریقے سے وہ زندگی گزاروں کہ میں اپنے سارے سرکلز کے اندر میں سب سے آگے نکلوں کسی طریقے سے. دیٹ شوڈ بی دا اپروچ اینڈ مائنڈ سیٹ آف دا کمپیریزن. تو بیسیکلی یہ جو ہم نے بات کی ریئل ٹائم اسکین کمپیئر اینڈ کنکلوڈ RSCC, یہ وہ بیماری ہے جو کہ لوگ جب اس کو دنیاوی اور میٹیریلسٹک چیزوں کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن یہی چیز اگر آپ آخرت کے لیے اپلائی کریں گے, اس کو فوکس کریں گے, تو اس سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے, تقویٰ عطا فرمائے اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے, خاتمہ بالخیر کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.